قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور خواتین کے پنڈال میں موجود خواتین کی ایک بڑی تعداد اور انتہائی قابل احترام طالبات، معلمات، وقت کافی ہو چکا ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ میرے مزاج میں خواتین کو بہت زیادہ دیر تک رو کے رکھنا ان کے لیے مشکل کا سبب بن جاتا ہے۔ خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے گھر کے بھی عارضے اور تقاضے ہوتے ہیں۔ آج اتفاق سے پروگرام ذرا لیٹ ہو گیا، اس لیے میں خصوصاً اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا خیال کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ بات جلدی سمیٹ لی جائے، مختصر بات کی جائے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ بخاری شریف جو ایک عظیم کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ عظیم اور صحیح اور مستند کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ ہمارے جو درس نظامی کے نصاب میں جتنا بھی کورس پڑھایا جاتا ہے، اس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے اور اہتمام سے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ یہ بخاری شریف ہے۔ عالم بننے کے لیے بخاری شریف کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح بچیوں کے عالمہ بننے کے لیے، خواتین کے عالمہ بننے کے لیے بخاری شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس مدرسے میں بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ آج ختم بخاری شریف ہی کے عنوان پر یہ پروگرام ہے۔ مدرسہ سمیہ للبنات ہمارے شہر میرپور خاص کا ایک تاریخی مدرسہ ہے، اور عرصے سے اس مدرسے میں الحمدللہ بڑے معیاری انداز میں قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح درس نظامی کا مکمل کورس، یعنی عالمہ بنانے کے لیے جتنی کتابوں کی ضرورت ہے اہتمام سے وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں یہ بخاری شریف کو بھی مکمل پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے شہر کے بزرگ اور معزز عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا عنایت اللہ ساجد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ایک عرصے سے یہ مدرسہ سمیہ للبنات کام کر رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ اسی طرح ان کی اولاد، ان کے بیٹے اور خصوصاً ان کی بیٹیاں، ماشاءاللہ پہلی بیٹی سے لے کر اس مدرسے میں خدمت کرنا شروع کی، وہ بچیاں اپنی گھر کی ہوتی چلی گئی، پھر آخر میں آخری بچی جو اس وقت الحمدللہ اس مدرسے کو سنبھال رہی ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، نظم و نسق کے ساتھ، اور جس طرح مولانا کارگزاری سناتے رہتے ہیں کہ بچیوں کی خصوصی تربیت کو سامنے رکھ کر بچیوں کو اچھے اخلاق اور بچیوں کے کردار و گفتار پر خاص توجہ کے ساتھ الحمدللہ اس وقت جو صدر مدرسہ ہیں وہ محنت کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین صدر مدرسہ سے لے کر تمام معلمات کو اللہ تعالیٰ شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس دفعہ کا یہ پروگرام اس خاندان کے لیے، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب اور ان کی اولاد کے لیے اس لیے بھی بڑا کٹھن اور آزمائش والا پروگرام بن گیا کہ حضرت مولانا صاحب کی اہلیہ محترمہ جو شدید علیل ہیں، جن کے گردے فیل ہوئے، عرصے سے علاج چل رہا ہے، اس وقت یقیناً یہ گھر آزمائش میں ہے، لیکن اللہ سلامت رکھے۔ ان حضرات نے پھر بھی اپنے مدرسے کی سرگرمیوں کو موقوف نہیں کیا،
مدرسے کے نظام کو مؤخر نہیں کیا۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس اماں جان کو کامل صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل تر و تازگی اور تندرستی نصیب فرمائے۔ ختم بخاری کے اس عظیم موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو تا حیات تر و تازگی اور مکمل صحت عطا فرمائے، یہ ہماری دل سے دعا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا عنایت اللہ ساجد صاحب دامت برکاتہم بھی یقیناً کچھ عارضوں میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی کامل صحت عطا فرمائے۔ بخاری شریف سے متعلق میں بات عرض کر رہا تھا۔ بخاری شریف کتاب جس کے لیے فرمایا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے دین اسلام کے تمام ابواب کو بیان کیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام مستند احادیث مبارکہ کہ جن سے ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، جس سے ہمیں دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک تمام چیزوں کے لیے جو رہنمائی ملتی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی احادیث سے، وہ تمام مستند احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں درج فرما دی ہیں۔ یہ جو دین اسلام ہے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ دین اسلام کی جو عمارت ہے یہ 4 ستونوں پر قائم ہے۔ کوئی بھی جو عمارت ہوتی ہے وہ 4 ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ستون بھی کمزور پڑ جائے تو یقیناً عمارت متزلزل ہو جاتی ہے اور گرنے کا ڈر رہتا ہے۔ پہلا ستون دین اسلام کی جو عمارت یہ کھڑی ہے، اس کا پہلا ستون ہمارا ایمان اور ہمارا عقائد ہیں، عبادات اس کا پہلا ستون، اور اس کا دوسرا ستون جسے معاملات کہا جاتا ہے، اس کا تیسرا ستون جسے معاشرت کہا جاتا ہے، اور چوتھا ستون جسے اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ تمام ستونوں کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا کتاب الایمان سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان سے وابستہ ہے، ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو یقیناً ہمارے اعمال کارآمد ہیں۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان متزلزل ہے تو اعمال کارآمد نہیں ہوں گے۔ اعمال کو کارآمد کرنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ایمان کو اپنے دل میں پختگی عطا کرنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان دل میں ہوگا تو اعمال بھی کارآمد ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال بیکار ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کتاب الایمان سے امام بخاری نے بخاری شریف کو شروع کیا، اور اس کے بعد پھر سب سے آخر میں امام بخاری کتاب التوحید کو لے کر آئے، کیونکہ توحید ایمان کی جان ہے، توحید ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء اکرام جو دنیا میں تشریف لائے اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اسی توحید کے پیغام کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے سارے قبیلے والوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو پہلی دعوت ان کے سامنے رکھی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مسجود نہیں، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، وہی حقیقی تمہارا معبود ہے۔ اس توحید پر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر جس نے اس توحید کو قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح یافتہ ہو گیا، اور جس نے توحید کا انکار کیا وہ ناکام ہو گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین
ہر ایک گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن فرمایا شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو ایمان ضروری، اور اس کے بعد توحید کا عقیدہ ہونا ضروری کہ توحید ایمان کی جان ہے۔ جب توحید مضبوط ہوگی تو بات بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ دو سبق یاد رکھنے چاہیے۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر توحید پر گامزن رکھنا ہے، توحید پر قائم و دائم رکھنا ہے کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد، وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہم سبق اس انداز میں پڑھ لیں کہ ہماری بچیوں کا بھی فائدہ ہو جائے، جو طالبات اس سال ماشاءاللہ کورس پورا کر رہی ہیں، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو دوست احباب بیٹھے ہیں، سب کو اور مجھ سمیت ہم سب کو اس کا فائدہ ہو۔ انشاءاللہ عمومی اور عام فہم انداز میں انشاءاللہ کچھ گزارشات رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز ہے کہ کوئی بھی باب جب شروع کرتے ہیں اس کو پہلے اللہ کے قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیت، پھر اس کے بعد وہ احادیث لے کر آتے ہیں جو احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے۔ قیامت کا دن ہر انسان کے اعمال کے تولے جانے کا وقت ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کو پرکھا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم میزان عمل سجائیں گے، ہم ترازو کو لگائیں گے۔ یہاں علماء اکرام نے ایک نکتہ لکھا، عام طور پر اللہ رب العالمین کو ہم پکارا کرتے ہیں، کوئی واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کوئی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ ہم میزان عمل سجائیں گے، ہم قیامت کے دن ترازو کو قائم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور کہیں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا، الیوم اکملت لکم، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں بات ساتھی پوچھ بھی لیتے ہیں، سوال بھی آتا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو جب پکاریں تو کس انداز میں پکاریں؟ ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ تو میری پکار سن لے، اے اللہ تو مجھے میری بات کو سن لے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے، یہ تو واحد کا صیغہ ہے۔ اور بعض دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ ہماری دعاؤں کو سن لیں، یا اللہ آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، یا اللہ ہماری پکار کو سن لیں۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اب ہمیں کس انداز میں اللہ کو پکارنا چاہیے؟ تو علماء کرام نے لکھا دونوں طریقے جائز ہیں۔ جب واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اے اللہ تو ہماری پکار کو سن لے، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ فرمایا اس پر توحید کا رنگ غالب ہے اور اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اگر کوئی واحد کا صیغہ استعمال کر کے اللہ کو پکارتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، فرمایا یہاں ادب کا پہلو غالب رہتا ہے۔ یا اللہ آپ ہماری پکار کو
सुन लें। तो फरमाया ये दोनों तरीके सही हैं। हर इंसान का अपने अल्लाह से एक अलग ताल्लुक होता है, किसका कैसा ताल्लुक है, किसी का कैसा ताल्लुक है। चुनांचे अपने अल्लाह को वाहिद के सीगे के साथ भी पुकारा जा सकता है, जमा के सीगे के साथ भी। यहां पर अल्लाह ने खुद अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, और कहीं पर जिस तरह मैंने आयत पढ़ी अल यौम अकमलतु लकुम, कहीं पर अल्लाह ने अपने लिए वाहिद का सीगा भी इस्तेमाल फरमाया। चुनांचे दोनों तरीके से इस तरह हम पढ़ सकते हैं, अल्लाह को हम पुकार सकते हैं। उसके बाद फरमा रहे हैं व अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, फरमाया कि बेशक क़यामत के दिन बनी आदम, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उनके आमाल को वज़न के साथ तोला जाएगा, उनके अक़वाल को भी तोला जाएगा, उनके आमाल को भी तोला जाएगा, उनके अक़वाल को भी तोला जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो से बात समाअत फरमा लें कि यहाँ पर बतला दिया गया कि दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी में जो लम्हात गुजार रहे हैं, यहाँ पर गुजरने वाला हर लम्हा लिखा जा रहा है, आमाल को लिखा जा रहा है। इन आमाल को क़यामत के दिन तोला जाएगा। व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा। वो क़यामत का दिन होगा कि जब इंसाफ का तराजू लगा दिया जाएगा, हमारे आमाल को तोला जाएगा, हमारे आमाल को परखा जाएगा। यहाँ पर दुनिया की ज़िंदगी में जो भी हमने अमल किया है, इनफिरादी तौर पर किया, इज्तिमाई तौर पर किया, वो अच्छा अमल है, वो भी क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू में डाल दिया जाएगा। कोई बुरा अमल किया होगा, वो भी क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू में डाल दिया जाएगा। हमने कोई गुनाह का काम किया, बंद कमरे में किया, छुप कर किया, क़यामत के दिन स्क्रीन चला दी जाएगी। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कुरान कह रहा है उस क़यामत के दिन को याद करो कि जब इंसाफ का तराजू सजाया जाएगा, किसी ने रेत के एक ज़र्रे के बराबर भी कोई अच्छा अमल किया होगा, नेक अमल किया होगा, अल्लाह को पुकारा होगा, अल्लाह को याद किया होगा, क़यामत के दिन वो भी अमल सामने आ जाएगा, तराजू में रख दिया जाएगा। क़यामत के दिन फिल्म चला दी जाएगी। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर किसी ने रेत के एक जर्रे के बराबर भी कोई गुनाह का काम किया, नफरमानी का काम किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, चाहे बंद कमरे में गुनाह किया, अकेले में गुनाह किया, छुप कर गुनाह किया, वो छुप नहीं सकता है। क़यामत के दिन फिल्म चला दी जाएगी, स्क्रीन लगा दी जाएगी, आमाल आ जाएंगे, गुनाह सामने आ जाएंगे, इंसाफ का तराजू लगा दिया जाएगा। उस दिन को याद करो। ये कुरान हमें बतला रहा है, हुजूर की ये हदीस हमें बतला रही है कि दुनिया की जिंदगी में लगकर गाफिल न बनो, अपनी आखिरत को फरामोश न करो। वो क़यामत का दिन आकर रहेगा जब तुम्हारी जिंदगियों को परखा जाएगा, तुम्हारे आमाल को परखा जाएगा, तुम्हारे आमाल का वजन किया जाएगा। वो क़यामत का दिन तो ऐसा दिन होगा जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। ये कुरान मुझे और आपको जगा रहा है, मर्दों को जगा रहा है, ख़वातीन को जगा रहा है, बड़ों को जगा रहा है, छोटों को जगा रहा है कि उस दिन को याद करो जिसको हम गफलत का शिकार हो गए, आखिरत को भूल गए, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, दुनिया के फैशन के पीछे लगकर, ऐशो इशरत के सामानों के पीछे लगकर, दुनिया के मनसब और ओहदों के पीछे लगकर जिस आखिरत के दिन को फरामोश कर दिया, उस क़यामत के दिन को याद करो कि जब किसी के कोई काम नहीं आएगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, शोहर बीवी से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा। उस क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो ऐसा दिन है मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों कि जब न दुनिया का माल काम आएगा, न दुनिया की दौलत काम आएगी, न दुनिया के मनसब काम आएंगे, न दुनिया के ओहदे काम आएंगे, न दुनिया की वजारतें काम आएंगी, न दुनिया के नक्शे काम आएंगे, न दुनिया की गाड़ियां और बंगले काम आएंगे। वो क़यामत का दिन है कि सिर्फ हमारा अमल काम आएगा, वहाँ नेक अमाल काम आएंगे। अगर दुनिया की जिंदगी में हमने अच्छे अमाल किए होंगे, अल्लाह को राजी किया होगा, रब चाही जिंदगी गुजारी होगी, मन चाही
زندگی سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی، ماؤں بہنوں نے باپردہ زندگی گزاری ہوگی، نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، گھر والوں کے حقوق کو سمجھا ہوگا اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر زندگی گزاری ہوگی، تو یہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گے، ورنہ پھر کچھ دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن اعمال کر لو، اس دنیا کی زندگی میں اعمال کر لو، یہاں پر اعمال کرنے کا وقت ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دار العمل بنائی ہے، یہاں عمل کے لیے موقع اللہ نے ہمیں دیا، صلاحیتیں دی، فہم و تدبر دے دیا، سمجھ عطا فرما دی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اعمال کرنے کا یہ وقت ہے، اپنے آپ کو اچھے اعمال میں لگا کر رکھیں۔ اعمال ہوں گے تو بات بن جائے گی، اعمال نہیں ہوں گے تو بات نہیں بنے گی، گرفت ہو جائے گی، پکڑ میں آ جائیں گے، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہمیں جو بھی کچھ یہ نظر آ رہا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے جو اعمال ہوں گے وہ اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے فرمایا وَأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن ہر بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، انصاف کے ترازو میں رکھا جائے گا، اعمال ہی نہیں، اس کے ساتھ فرمایا وَقَوْلَهُمْ، انسان کے اقوال کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا۔ انسان جو اپنی زبان سے کلمات ادا کرتا ہے وہ کلمات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن بتا رہا تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ مت سمجھیں کہ ہم نے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے وہ ہوا ہو گئے، نہیں نہیں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ اقوال بھی لکھے جا رہے ہیں، یہ کلمات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ زبان سے جو ایک کلمہ نکالیں گے، کوئی اچھا کلمہ نکالا وہ بھی لکھ لیا جائے گا، اعمال میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی برا کلمہ زبان سے نکال دیا وہ بھی لکھ لیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ زبان کے بول کو ہلکا مت سمجھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہر بول کو وہاں پر وزن کیا جائے گا، ہر بول کو لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں زبان کی حفاظت کا مستقل باب ملتا ہے، مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت فرمائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو خیر کے کام میں استعمال کرے، اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کرے، اولی یسمت، نہیں تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء اس زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان اپنی حفاظت کرنا، اگر تو نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا تو ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اے زبان اگر تو نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھا اور تو نے اپنے آپ کو غلط استعمال کر لیا تو ہم بھی سارے اعضاء خطرے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ انسان زبان سے پھنستا ہے۔ انسان جب زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو یہاں پر انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوا کرتی ہے، اس کا دل آگے ہوا کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، اس کا دل پیچھے ہوتا ہے۔ پھر تفسیر میں فرمایا، تشریح فرمائی کہ جو مومن ہوگا اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوگی، دل اس کا آگے ہوگا۔ جب بھی اس نے کوئی کلمہ ادا کرنا ہوگا پہلے دل کے ترازو پر وہ انسان تول لے گا، وہ مرد ہے یا عورت، وہ مومن ہے، وہ پہلے دل کے ترازو میں اس کلمے کو تولے گا، ناپے گا کہ یہ مجھے کلمہ ادا کرنا چاہیے نہیں چاہیے۔ جب دل اجازت دے دے گا
جب ترازو میں اس کلمے کو پرکھ لیا جائے گا تو پھر زبان اس کے پیچھے ہے، زبان پھر وہ کلمہ ادا کرے گی، لہذا پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے آگے ہوا کرتی ہے، وہ جو سوچتا ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دل کی کسوٹی پر پرکھے اس کی زبان چل پڑتی ہے اور وہ گناہ کی بات کہہ جاتا ہے۔ جب وہ بات کہہ جاتا ہے اس کے دل تک وہ بات جاتی ہے تو پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے کیا کلمہ کہہ دیا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے واپس نہیں ہوتا، زبان سے جو کلمہ نکل جاتا ہے وہ پھر کلمہ واپس نہیں ہوتا ہے، پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں یہ ایک معاشرتی سبق یہاں پر مل رہا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی ناچاکی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آج جو ہمارے گھروں کا ماحول ہمیں خراب نظر آتا ہے، آج جو میاں بیوی کے جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، آج جو ساس بہو کے جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، خواتین کی آپس کی ناچاکیاں نظر آتی ہیں، آپ ان کی بنیاد میں جائیں، یہاں پر زبان کی بے احتیاطی نظر آئے گی۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ لان تان، یہ گالم گلوچ، یہ زہریلے جملے، یہ سب زبان ہی کے کرشمے ہیں۔ جب زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف زبانیں چلتی ہیں تو پھر معاشرہ بگڑتا ہے، گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں کو کہوں گا اس دعوت کو عام کریں، سمجھیں خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ یہ بچیاں جو پڑھ کر جا رہی ہیں سمجھائیں کہ اگر اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں، زبانوں کو احتیاط سے استعمال کریں اور اس کا استحضار رکھیں کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جو اعمال کا ترازو لگایا جائے گا اس کے اندر ہمارے ان اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ میری مائیں بہنیں، اس پر زیادہ احتیاط کریں۔ یہ جو بعض دفعہ انسان زبان سے سخت کلمات ادا کر دیتا ہے، بعض دفعہ انسان زہریلے جملے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، یہ جلدی بھلائے نہیں جاتے۔ فرمایا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو تیر کا زخم ہے ایک دن وہ بھر جاتا ہے، لیکن فرمایا جو زبان کا زخم ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے اتنی خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ سبق ہم سب کو یاد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی کہ اعمال کو بھی احتیاط کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اعمال کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقوال کے بارے میں بھی ڈرتے رہیں، زبان کے بارے میں بھی ڈرتے رہیں کہ یوزن، قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا اس دن ہمارے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عربی گرامر کے حوالے سے ایک ترکیب ہے، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر چونکہ میزان کی بات چل رہی ہے، فرمایا کہ میزان کے اندر سب سے جو بھاری چیز ہوگی، قیامت کے دن ترازو لگے گا، میزان کا مطلب ترازو، قیامت کے دن جو ترازو لگے گا اس دن جو سب سے بھاری عمل ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کا تعارف فرمایا۔ یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے، اس سے یہ ہمارے معاشرتی باب کا ایک حصہ ہے۔ قیامت کے دن ہمارے ترازو میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اس دن سب سے زیادہ وزنی چیز کس کو بتایا جا رہا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے اپنے فضائل ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس عمل کو وزنی بتایا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ چنانچہ اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ آج اخلاق کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سی دراڑیں آ گئی، بہت سے نقصانات ہو گئے۔ ان مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے وہ اسی اچھے اخلاق کو سکھانے کے لیے، ان بچیوں کی جو تربیت کی جاتی ہے
اسی اچھے اخلاق کو سکھانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں، کتنے واقعات ہمیں ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز نظر آتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، ہمیشہ صبر کیا اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس لیے فرمایا سل من قطعک، فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑ پیدا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم انہیں بھی معاف کر دیا کرو، واحسن الی من اساءک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ اخلاق محمدی ہیں، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال میں وزن آ جائے۔ خدا نخواستہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اعمال کا پلڑا اگر کمزور ہو گیا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وزن دار بن جائے تو اچھے اخلاق والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کا پلڑا جھک جائے گا۔ اور فرمایا، ارشاد فرمایا اس کے بعد جو حدیث بیان فرمائی جا رہی ہے، سند بیان فرمائی، جیسا کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جتنی بھی احادیث ہیں، تمام احادیث ہمارے پاس سند کے ساتھ پہنچی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی مختصر ایک سند بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا حدثنا احمد ابن اشکاب، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے احمد ابن اشکاب نے، قال حدثنا محمد ابن فضیل، اور ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے فرمایا محمد ابن فضیل، انہوں نے سنی ہے یہ حدیث حضرت عمارہ سے، انہوں نے سنی ہے حضرت قعقاع، انہوں نے سنی حضرت ابی زرعہ سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرمایا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑے محبوب ہیں، لیکن انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو جو جتنے بڑے محبوب کلمات ہوں گے شاید وہ بڑے وسیع کلمات ہوں گے، ان کا پڑھنا بڑا ثقیل ہے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، فرمایا کہ زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، کیونکہ میزان کی بات چلی ہے، فرمایا کہ میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں، میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میزان، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میزان دکھایا گیا، ترازو دکھایا گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو لایا گیا اور اس عورت کو اس پلڑے میں رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر احد پہاڑ کو رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خاتون والا پلڑا جھک گیا۔ سننے والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ خاتون کا وزن ہو گیا؟ بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جس کے 12 بچے پیدا ہوئے، 12 اللہ نے اولاد نصیب فرمائی اور 12 کے 12 کا انتقال ہو گیا۔ اس خاتون نے اپنی سسکیوں کو اپنے اندر روکا، اپنی آہوں کو اندری اندر برداشت کیا، زبان پر کبھی ناشکری کا کلمہ نہیں لے کر آئی اور ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ان آہوں اور سسکیوں کے باوجود جو اس نے صبر کیا، اللہ نے اس کے صبر کی وجہ سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کے اعمال میں اس کا اپنا وزن زیادہ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہم مشکلات میں، پریشانیوں میں، آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رکھیں گے تو پھر اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے وزن اعمال میں اضافہ فرمائیں گے۔ یاد رکھیے میرے دوستو اور میری ماں اور بہنوں،
یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں آزمائشیں بھی آیا کرتی ہیں، حالات بھی آیا کرتے ہیں۔ بہت سی خواتین ہیں، مرد حضرات بھی ہیں جو شکوے کرتے ہیں کہ پریشانیاں ساتھ نہیں چھوڑ رہی، حالات دور نہیں جا رہے، مختلف قسموں کی آزمائشیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایمان والوں کو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے میرے مومن بندو اور میری مومن بندیوں، تم نے ایمان قبول کیا ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ تمہیں مل گیا، لیکن یاد رکھو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف دے کر آزماؤں گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال دے کر آزماؤں گا، تو کبھی مال چھین کر آزماؤں گا، تو کبھی لخت جگر دے کر آزماؤں گا، تو کبھی تمہاری اولاد تم سے واپس لے کر تمہیں آزماؤں گا، کبھی لہلہاتی کھیتیاں دے کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے کھیتوں کو اجاڑ کر تمہیں آزمایا جائے گا۔ آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے اس صبر کو، دو چیزوں کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ جتنی بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں، جو پڑھ کر جائیں گی، مائیں بہنیں آئی ہیں، اگر آپ نے ان دو چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیا کہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، جب شکر اور صبر آپ کی زندگی میں آئے گا تو کبھی بھی آپ ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، کبھی بھی آپ کے قدم متزلزل نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد و نصرت آپ کے شامل حال رہے گی۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، یہ شکر اور صبر وہ عظیم اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اعمال والے میزان کو بھاری فرما دے گا، اللہ نیکیوں کے پلڑے کو اللہ بھاری فرما دے گا۔ اس لیے کبھی بھی دنیا کے حالات کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ میری وہ بچیاں جو پڑھ کر جا رہی ہیں، آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری آ رہی ہے، آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس خیر کے کام کو عام کرنا ہے، دین کے اس علم کو آگے پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو عالمہ بنا دیا، اب اپنی ذات تک اس علم کو محدود مت رکھنا، اپنی ذات کے خول تک اس علم کو محدود نہ رکھنا، بلکہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علم کو نافع بنانا ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جب آپ دین کے کام کو لے کر چلیں گی میرے بھائیوں، جب آپ دین کے تبلیغ کے کام کو لے کر چلیں گے تو حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن مومن وہ ہوتا ہے، مومنہ وہ ہوتی ہے جو مشکلات میں استقامت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھا کرتا ہے۔ اس لیے میری بچیوں، آپ نے استقامت کے ساتھ جس طرح کے ماشاءاللہ یہ مدرسہ اور مولانا کی صاحبزادیوں نے یہ مدرسہ چلایا، کتنے ہی حالات آئے۔ اندازہ کیجئے اس مدرسے کی اپنی کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کرائے کے مکان میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، لیکن ان کی ہمت اور استقامت کہ ان حالات کی وجہ سے یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کتنے سالوں سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ ہر سال کتنی بچیاں پڑھ کر گئی ہیں، کتنی بچیاں آگے پڑھا رہی ہیں۔ الحمدللہ ان کی استقامت اور ان بچیوں کی محنتیں ہیں، مولانا کی صاحبزادیوں کی یہ محنت ہے کہ آج بھی الحمدللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ حالات اور مشکلات نے کبھی بھی ان کے قدم نہیں روکے۔ میری بچیوں، پڑھنے والی بچیاں، آپ کے لیے یہ معلمات آپ کے لیے مثال ہیں، یہ مدرسہ آپ کے لیے مثال ہے۔ مدرسہ چلانے کے لیے کوئی بلڈنگ نہیں چاہیے، اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اور صبر و شکر کے ساتھ جب انسان دین کے کام کا بیڑا اٹھاتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے۔ اپنا مکان ہو نہ ہو، اپنی بلڈنگ ہو نہ ہو، اللہ اس طرح کام لیا کرتے ہیں جس طرح اللہ مدرسہ سمیہ للبنات سے کام لے رہے ہیں۔ سینکڑوں بچیاں ماشاءاللہ یہاں پر قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہی ہیں، بخاری شریف بھی پڑھ رہی ہیں، یہاں بالغان کا بھی کام ہو رہا، بڑی عمر کی خواتین بھی پڑھ رہی ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ تعاون سے کام چلا کرتا ہے، یہاں نہ ہونے کے برابر۔ یہ بچیاں بیچاری جو محنت کر رہی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن ان کا عزم دیکھیے کہ الحمدللہ کام آگے چل رہا ہے، ہر سال بچیاں پڑھ کر جا رہی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میزان میں
اپنے قیامت کے دن کے ترازو میں اگر ہم نے وزن ڈالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان صفات کو اختیار کریں اور دین کے اس عظیم کام کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ جو مدارس ہیں میرے بھائیوں، یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں جو آپ دور دراز سے آئی ہیں، اگر اپنی زندگی بنانا چاہتی ہیں، اپنی آخرت بنانا چاہتی ہیں تو ان مدرسوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ مدرسوں کے ساتھ جڑنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم مالی طور پر ان مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں، عملاً یہاں پر آ کر ٹائم دیں اور سیکھیں، پڑھیں، تو جو مدارس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا اور یہاں سے حفاظ پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انہی حفاظ کے ساتھ حشر بھی ہوگا۔ جو جن سے محبت رکھتا ہے، جن کو جن کے ساتھ جتنی محبت ہوگی، قیامت کے دن ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ ان معلمات کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ محبت رکھیں گی، اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گی، تعلق کو مضبوط کریں گی، یہ بچیاں جو آج قال اللہ و قال الرسول پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہیں، اس کے صدقے جب انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گی، قیامت کے دن سرخرو ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کی بھی سفارش کریں گی، آپ ماں بہنوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اسی طرح جو دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان مدارس کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ جڑا کریں۔ بہرحال وقت مختصر ہے، اس لیے زیادہ تفصیلی میں درس کی طرف بھی نہیں گیا، میں نے شارٹ کٹ کر دیا۔ یہ ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، جو آخری حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے بہت آسان ہے، اور جو ایک تسبیح بتائی جا رہی ہے وہ کوئی مشکل نہیں، انتہائی آسان، لیکن قیامت کے دن جب میزان لگے گا اس دن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ میزان میں بڑے بھاری وہ کلمات ہوں گے، وہ کیا ہیں آپ بھی ادا کریں، وہاں پر مائیں بہنیں بھی اپنے ساتھ یہ پڑھیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیں تمام ساتھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم چلتے پھرتے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی تسبیح ایسی نہیں کہ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر کہیں کام سے جا رہے ہیں آپ یہ تسبیح پڑھتے رہیں۔ میری مائیں بہنیں گھر میں کام کرتی ہیں، آپ مائیں بہنیں برتن دھو رہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتی رہیں، آپ کا وہ برتن دھونا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، یہ کام کرنا آپ کی ذمہ داری، آپ کریں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پڑھتی رہیں گی، آٹا گوندھنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی کام کر رہی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب یہ ہم پڑھتے رہیں گے تو ہمارے وہ کام عبادت بنتے چلے جائیں گے اور ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس کلمات کو ادا کرنے کا معمول بنا لیں، یہ پلے باندھ لیں، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے چلتے پھرتے یہ، اور پھر روزانہ تسبیح کا معمول ہو جائے اہتمام سے، تو اور نور نالا نور ہے۔ تو یہ کلمات انتہائی آسان ہیں لیکن بڑے پر مغز اور پر نور ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات انشاءاللہ اہتمام کریں گے بھئی اس کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی یہ پرچی آئی ہے میرے سامنے، الحمدللہ اس دفعہ 14 طالبات نے درس نظامی مکمل کیا ہے، بہت اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ 14 بچیوں نے مدرسہ سمیہ للبنات میں حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ ساجد صاحب کی سرپرستی میں 14 طالبات نے درس نظامی مکمل کیا۔ خوش نصیب ہیں ان بچیوں کے والدین، خوش نصیب ہیں میری یہ بچیاں، خوش نصیب ہیں ان کی معلمات۔ یہ اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ اتنا بڑا شرف ہماری نظر میں نہ ڈاکٹر بننے سے ملتا ہے، نہ انجینئر بننے سے ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ آ جائے، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں جو مقام اور مرتبہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ ان قرآن پڑھنے والوں کے لیے، تفسیر پڑھنے والوں کے لیے آقا نے فرمایا یہ ساری کائنات میں سب سے افضل انسان ہیں۔ خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کی بچیوں نے یہ درس نظامی مکمل کیا۔ یہ بچیاں افضل ترین، امت کی خواتین میں بچیوں میں افضل ترین بن گئی، اور ماشاءاللہ ایک بچی نے قرآن پاک حفظ بھی یہاں پر مکمل کیا۔ 18 بچیوں نے یہاں پر ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور 22 بچیوں نے، 22 طالبات نے ختم نبوت کا کورس مکمل کیا۔ یہ اس مدرسے کی 1 سال کی کارگزاری ہے۔
ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کی محنت دیکھنی ہو تو سال کے آخر میں ہم آپ کے سامنے اپنی کارگزاری رکھتے ہیں. یہ کارگزاری دیکھیے، اندازہ کیجئے، کوئی کسی سے کوئی فیس کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی بظاہر آمدنی کے ذرائع نہیں، لیکن یہ لگن اور محنت ہے کہ الحمدللہ 1 سال کا یہ ثمرہ ہے کہ اس مدرسہ سمیہ للبنات سے ماشاءاللہ اتنی بچیوں نے فیض حاصل کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس مدرسے سمیت تمام مدرسوں کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، اور جن بچیوں نے ماشاءاللہ مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اب اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دین کے کام میں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسہ سمیہ للبنات کو ایک عالی شان اپنی بلڈنگ عطا فرمائے کہ جس شان سے ماشاءاللہ یہاں پر تعلیم چل رہی ہے اس شان سے اللہ اس کو عمارت بھی عطا فرمائے تاکہ یہ خیر کا کام بڑھے. یقیناً یہ کام اور بڑھ جائے، یقیناً حالات کی وجہ سے اور وسائل پورے نہ ہونے کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہ محدود کام ہو رہا ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ بھی دعا بھی فرمایا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی فرمایا کریں. دعا کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا، اور دوا کا مطلب ہے اسباب کے درجے میں تعاون کرنا، وسائل کے درجے میں تعاون کرنا. بھائی تعاون کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ایک بڑا وہاں پر جمع غفیر ہے، وہ مائیں بہنیں بھی ہماری ان معلمات کے ساتھ تعاون کریں گی، اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے دعاؤں کے ساتھ بھی اہتمام کریں گی اور دواؤں کے ساتھ بھی اہتمام کریں گی. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ختم بخاری کا ایسا موقع ہوتا ہے، بڑوں نے فرمایا کہ ختم بخاری کے موقع پر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. یہ قبولیت کے موقع ہے، یہ اللہ رب العالمین یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. جیسا شروع میں بتایا کہ ہمارے حضرت والا کی اہلیہ محترمہ جو ہماری اماں جان ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، گردے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. آپ سے گزارش، ماؤں بہنوں سے گزارش، مدرسہ سمیہ للبنات کی جو سرپرستی فرماتی ہیں مولانا عنایت اللہ ساجد صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان بچیوں کی والدہ، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، اللہ کامل تندرستی عطا فرمائے. حضرت مولانا صاحب بھی علیل رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی کامل صحت عطا فرمائے. اور جتنی بھی معلمات، حضرت کی بیٹیاں، دیگر معلمات جو محنت کر رہی ہیں، اللہ سب کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے. یہ کچھ نام آئے ہیں. فہد علی ان کے سر میں رسولی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. اور دیگر اور بھی ساتھیوں نے کہا ہے، یہ بھائی شعیب صاحب کے دل کا آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے. اللہ